ہندوؤں کے تہوار ہولی اور دیوالی کے کھانے کا کیا کیا جائے؟ وش کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو پتہ دیوالی کی جو سرمنی ہے منائی گئی ہے 6 نومبر کو۔ یہ ہندوؤں کے ہاں 2 بڑے تہوار منائے جاتے ہیں، ہولی کا اور دیوالی کا۔ اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں بھی یعنی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنز کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں، تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے۔ تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں، ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو، ٹھیک ہے؟ ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے، شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا، تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں، جو بہیمۃ الانعام ہیں، وہ حلال ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں. تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو. ہاں جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے. اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے. اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے, تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے. اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا, ہمارے نزدیک یہ شرک ہے. اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا, اس لیے اس سے بچنا ہوگا. اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان سے نفرت نہ کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں, آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے, ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے. اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں, تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا, ہم کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے.